السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سکون لائیو اور میں ہوں وقاص عزیز۔ جدیدیت اور ما بعد جدیدیت کے حوالے سے آپ نے پہلی قسط دیکھی، اسے پسند کیا، شیئر کیا، یہ آپ کی محبت ہے۔ آج بھی میں پروگرام کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ ان موضوعات پر جس طرح اختر عثمان صاحب گفتگو کر رہے ہیں اور جیسے انہوں نے کھل کر بات کی، اس سے پہلے ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ لاسٹ جو ہماری جن نوٹس پہ بات ختم ہوئی تھی اختر صاحب، انہی کو اگر دیکھا جائے اور اسی بات کو ہی اگر بیک گراؤنڈ بنایا جائے تو پھر جب انڈسٹریلائزیشن بھی نہیں ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو آپ نے زرعی حوالے سے بھی اور آج کا جو موجودہ منظرنامہ ہے، اس میں پھر آج کے لکھاری کو یا آج کے پاکستانی ادیب کو کیا کسی تحریک کی ضرورت ہے؟ اگر ہے تو وہ کون سی ہوگی؟ اصل میں تحریک کی ضرورت تو ہوتی ہے، لیکن تحریک وہ ہوتی ہے جو خود آپ کی دھرتی سے پھوٹتی ہے۔ واہ! بنیادی طور پر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو نئے لکھنے والے ہیں، تنقید لکھنے والے 80 کے بعد، یہ میں نے کہا کہ بورو کر رہے ہیں سب کچھ اور ترجمے پڑھ رہے ہیں، اردو میں کیے ہوئے ترجمے جو بالکل مضر ہیں۔ اس کے لیے آپ کو فرینچ اور انگلش میں ہی پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، کم از کم انگریزی تو ضرور، ہم نے خود انگریزی میں ہی ظاہر ہے دیکھا ہے تو یہ سمجھ آتی۔ اچھا، یہ حیرت کی بات ہے کہ یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو نیو مارکسسٹ کہتے ہیں، واہ، نو مارکسی کہتے ہیں، اور یہ ہے نہیں، یہ انٹائے مارکس ہیں۔ پوری کتاب ڈیریڈا کی جو ہے اسپیکٹر آف مارکس، وہ طنز سے بھری ہوئی کتاب۔ جب یہ کہتے ہیں نا گلوبلائزیشن، تو ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، ہمیں معلوم ایسے ہوتا ہے جیسے یہ کمیونزم کی بات کر رہے ہیں، جیسے یہ مارکسزم کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ یہ کیپٹلزم کے حق میں جانے والے گلوبلائزیشن کی بات کرتے ہیں، اور میں نے پہلے کہا کہ یہ چھوٹے چھوٹے ایتھنک گروپس میں اور جینڈر گروپس میں انسانیت کو تقسیم کرتے ہیں۔ جولیا کرسٹیوا کا حوالہ آیا تھا، میں نے دیا تھا، وہ اپنا بہت معروف فیمنسٹ بھی ہے، اور اس کے تحت آپ کو معلوم ہے پاکستان میں بھی اس قسم کی تحریکیں چلتی رہیں، جبکہ مارکسزم میں عورت اور مرد کی تخصیص ہی نہیں، وہ برابر کا تمام حقوق ان کے ہیں، وہ برابر کے ہیں۔ تو یہ نو مارکسی نہیں ہے، یہ انٹائے مارکس ہیں۔ اچھا، اس وقت جب ہم کووڈ-19 سے گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف وہی اسٹیٹس جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں وہ، اور اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں جہاں کمیونل سسٹم ہے، اور چائنا، وہاں پر انسان محفوظ ہے۔ صرف ان ملکوں میں جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں یا کمیونل سسٹم جو ہے یا سوشلزم جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، وہاں انسان محفوظ ہے۔ باقی پوری دنیا اس کا شکار ہوئی، اور کیپٹلسٹوں نے اتنا کمایا ہے، اس میں اتنا کمایا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک عام سے ماسک سے لے کر اور یہ جو اپنا سینیٹائزیشن ہے یہ، اور پھر اس کے بعد وہ جو سلنڈر ہے، گیس سلنڈر، آکسیجن کے سلنڈرز جو ہیں، مطلب ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ وی آر لیونگ ان کلچرل ایسفکسیا، ہم ایک ثقافتی ہبس میں رہ رہے ہیں، بالکل وہ ایک گھٹن ہے، اور اس میں ہمیں وی ڈونٹ ہیو اینی ایکوالنگ لنگ ٹو بریتھ، کوئی ایکوالنگ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم سانس لے سکیں۔ تو اس صورت میں پوسٹ ماڈرنزم بالکل ہمارا ساتھ نہیں دیتا۔ ہم اگر چلیں تو اپنی تھیری ہمیں بنانی پڑے گی، مشرقی شہریات کو دیکھ کر تھیری بنانی پڑے گی، احمد کو دیکھ کر، جاہز کو دیکھ کر، جرجانی کو دیکھ کر، پانینی کو دیکھ کر۔ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹریڈیشن مشرق جی اورل ٹریڈیشن والا خطہ، یہ بالکل غلط بات۔ حضرت عیسیٰ سے تقریباً کافی زمانہ پہلے، حمورابی سے بھی پہلے، میسوپوٹیمیا کے ارنمو نے انسانیت کو پہلا قانون دیا، بالکل ایسا ہی ہے، جو 32 شقوں پر مشتمل قانون ہے۔ اس کے بعد 10 کمانڈمنٹس حمورابی کے آ جاتے، گویا دنیا کو تحریری قانون بھی ہم نے دیا ہے، بالکل، اور گرامر کے قوانین جو یہاں ٹیکسلا اور ادھر بیٹھ کے پانینی نے ترتیب دیے، آج پوری دنیا ان سے استفادہ کر رہی، اور عمر خیام کا کیلنڈر جو ہے آج دنیا اس سے استفادہ کر رہی۔ تو جتنے علوم ہیں وہ سارے ہمارے علوم ہیں جو ہمارے منہ پر مارے جا رہے ہیں، اور ہم اندھوں کی طرح اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا جو تہذیبی ورثہ ہے وہ کیا ہے۔ ابھی ہمارے ناقد کے لیے وہی پوری طرح دید نہیں ہے۔ جب تک اپنی کلاسیکی ٹریڈیشن
اردو کی، سندھی کی، بلوچی کی، پشتو کی، پنجابی کی، باقی جو چھوٹی زبانیں ہیں ان کی، جب تک ٹریڈیشن پوری طرح دید نہیں ہے ہم اپنے متون کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ ایک زمانہ آیا تھا جب ہم نکلسن اور براؤن جو ہے ان دونوں کے ذریعے اورینٹلزم ہم تک پہنچا، اور اورینٹلزم ہمیں یہ باور کرانے کے لیے تھا کہ تم مشرق کے لوگ جاہل ہو اور تمہیں پڑھنا لکھنا جو ہے وہ ہم نے سکھایا۔ وائٹ مینز برڈن کہا کرتے تھے اس کو۔ تو یہ تو اللہ بھلا کرے اس عیسائی کا، فلسطینی جو امریکہ میں پڑھاتے ہوئے مر گیا، اورینٹلزم کے نام سے کتاب لکھی ایڈورڈ سعید، اس نے مشرق کی طرف سے ایسا کرارا جواب دیا ہے کہ منہ بند کر دوں۔ اچھا پھر یہ جتنے بھی سارے ہیں ڈیکنسٹرکشن والے، ڈیریڈا ہوں یا رولان بارتھ ہوں یا لیوتارڈ ہوں یا شکلوفسکی ہیں یا اور بہت سارے لوگ ہیں، شکلوفسکی تو بہت پرانے ہو گئے، تو ان کے مقابلے میں یو کے میں ایک باکمال نقاد ہے، ٹیری ایگلٹن اس کا نام ہے۔ اس نے ایک کتاب، جب وہ تھیری سے طائب ہوا، اس کو تھیری کہتے ہیں سب کو، اسٹرکچرلزم کو اور پوسٹ اسٹرکچرلزم کو اور ماڈرنزم کو پوسٹ ماڈرنزم، یہ تھیری کہتے ہیں۔ وہ اس کے چنگل سے آزاد ہوا تو اس نے آفٹر تھیری نام کی ایک کتاب لکھی۔ اس کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی وائی مارکس واز رائٹ، مارکس کیوں ٹھیک تھا۔ اس نے پھر جگہ جگہ اس کتاب میں بتایا کہ کہاں کہاں مارکس جو ہے، کون سی اکثر جگہ ہیں جہاں مارکس نے بالکل درست طور پر ضرب لگائی اور اس نے یہ مانا کہ وہ ٹھیک کہتا تھا۔ اب ہمیں ضرورت یہ ہے بقول ٹیری ایگلٹن کے کہ ہمیں فلسفے کے بنیادی سوال پر واپس آ جانا چاہیے، جو یہ ہے کہ انسان، کائنات اور خدا کا ربط باہم کیا ہے۔ یہ فلسفے کے بڑے سوالات ہیں، ورنہ تو غزالی کی فکر ہو یا کانٹ کی جو فکر ہے، وہ غزالی کی تحافہ والی اور کانٹ کی جو دا کرٹیک آف پیور ریزن جو ہے، دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیا ان دونوں کتابوں نے۔ اقبال ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ عقل دشمنی کی انتہا تھی۔ اور پھر ہیگل نے جو اشارہ کیا ہے زائٹگائسٹ کی طرف، روح عصر کی طرف جو اشارہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو ادیب روح عصر کو نہیں سمجھتا، جب تک ہم پروڈکٹیو سوسائٹی نہیں بنتے، ہماری چیزیں ایکسپورٹ نہیں ہوتی، تب تک ہمارا ادیب انہی ٹامکٹوئیوں میں پھنسا رہے گا۔ اور وہ ایلیمنٹری انالیسس جس کو میں جزیاتی لیاقت کہتا ہوں، جب تک وہ اس میں نہیں آتی، اس وقت تک وہ اسی میں پھنسا رہے گا، اور مغرب کی نقالی اندھوں کی طرح، علی کی طرح اور کلیم الدین احمد کی طرح اور بعد میں آنے والوں کی طرح یہ تقلید ہوتی رہے گی۔ وہ معاشرہ جس میں اجتہاد نہیں ہوتا، جس پر اقبال نے ایک اور طرح زور دیا، اس طرح میں نہیں کہہ رہا، وہ معاشرہ جس میں اجتہاد نہیں ہوتا وہ ہمیشہ ایک منجمد معاشرہ ہوتا ہے، وہ جوہر بن جاتا ہے، اس میں سے سٹنک اٹھتی ہے اور بو کے مارے انسان کا سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو پوسٹ ماڈرنزم ہمیں ہر سطح پر گھیر رہا ہے۔ پولیٹیکل اکانومی کی بات وہ نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ پروڈکٹ کی پوری قیمت میں سے مزدور کو حصہ ملنا چاہیے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پرائمری قیمت ہے پروڈکٹ کی، اس میں سے اس کو حصہ ملنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔ دوستو، یہ موضوعات جو ہے آپ جن کو دیکھ رہے ہیں، جن پہ بات ہو رہی ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کمنٹ باکس میں آپ بھی اگر کسی موضوع پہ کچھ جاننا چاہتے ہیں، کوئی کویشچنز آپ کے پاس ہیں، ضرور درج کریں تاکہ وہ ہم اختر صاحب سے ڈسکس کریں آئندہ آنے والے پروگرامز میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔